السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وسلم۔ انشاءاللہ تعالی آج کی حدیث کا موضوع ہے حسن اخلاق اور خاموش رہنا۔ حدیث سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی دو خصلتیں، دو عادتیں بتاؤں جو پیٹ پر بہت ہلکی ہیں، ان کے اختیار کرنے میں آدمی پر کچھ زیادہ بوجھ نہیں پڑتا، یعنی بہت آسان ہے اور اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہیں۔ دو عادتیں ایسی ہیں جو پیٹ پر ہلکی ہیں اور میزان میں بروز قیامت جس میں اعمال تولے جائیں گے اس میں بہت بھاری بھرکم رہیں گی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دونوں خصلتیں ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 زیادہ خاموش رہنے کی عادت، نمبر 2 حسن اخلاق یعنی اچھے اخلاق۔ قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مخلوقات کے اعمال میں یہ دونوں چیزیں بے مثل ہیں۔ شعب الایمان میں حدیث سماعت فرمائی گئی ہے۔ زیادہ خاموش رہنے کا مطلب یہی ہے کہ بے ضرورت اور نامناسب اور ناپسندیدہ باتوں سے آدمی اپنی زبان کو روکے رکھے۔ کن باتوں سے؟ بے ضرورت، نامناسب اور ناپسندیدہ باتوں سے آدمی اپنی زبان روکے رہے۔ جس شخص کا یہ طرز عمل ہوگا، یعنی یہ عادت پڑ جائے گی، قدرتی طور پر وہ کم بولنے والا اور زیادہ خاموش رہنے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے زیادہ بولنے کی ضرورت تھی کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے آپ کو ہدایت دینی تھی، اور آپ اس ضرورت سے بولنے میں کوئی کمی نہ کرتے تھے، بتانے کی ہر چھوٹی بڑی بات بتلاتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کے دیکھنے والے صحابہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کا حال یہ تھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خاموش رہتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِي مَا يَرْجُو ثَوَابَهُ، آپ صرف وہی بات کرتے تھے جس پر آپ کو ثواب کی امید ہوتی تھی۔ تو اس حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ بات جتنا ہو سکے اتنا کم کرنا، اور جو ہے بے مناسب اور بے ضرورت باتوں سے اپنے آپ کو انسان بچانا۔ تو جب یہ عادت انسان کی ہو جائیں گی تو انسان کئی گناہوں سے بچ جائیں گا۔ اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ جو گناہ ہوتے ہیں دراصل انسان کی زبان سے ہوتے ہیں۔ اس زبان کو انسان قابو میں رکھنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ فارمولہ دے دی ہے کہ ایک زبان کو قابو میں رکھو، جتنا ہو سکے کم بولو اور صرف وہی بات کرو جس سے ثواب والی چیز ہے، اور دوسرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ چیزیں حسن اخلاق ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ بعض وقت عبادات سے انسان کو اتنے زیادہ نیکیاں نہیں ملتے ہیں کہ حسن اخلاق اگر اللہ تعالیٰ آپ اختیار کرے تو اس کے ذریعے سے لوگ بہت اونچے درجات حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کے لیے دعا بھی کرنا اور عمل بھی کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو حدیث سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانے انجانے میں ہم سے جو بھی گناہ سرزد بھی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور آئندہ کے لیے ہماری حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔